بسم الله شارع الأحكام مع حمده يبدأ في كلام ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أتانا بالهدى وعلى آله وصحبه الكرام على ممر الدهر والأعوام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الاسم وباطنه صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام نامی سے آج ہم صفحہ نمبر 47 سے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں کتاب دل کی دنیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اس تعلیم کی عقلی وجہ یہ ہے، یعنی وہ جو تعلیم اوپر ذکر کی گئی رضا بالقضاء سے متعلق، اس پر عنوان بنایا گیا مؤلف کی طرف سے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ ایک مصرع ہے کہ یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اس کے اندر اس کیفیت رضا بالقضاء کی ترجمانی ہے کہ جو عاشق صادق ہوتا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی رضا کو ترجیح دیتا ہے، وہ جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، یعنی اگر وہ فراق چاہے تو فراق اچھا، وہ وصل چاہے تو وصل اچھا۔ تو کہا کہ یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اور فارسی میں اس کو ایک مصرعے سے یوں تعبیر کیا گیا کہ ہر چہ ساقی ماریخت عین الطاف است، جو کچھ بھی میرے ساقی نے میرے پیالے میں ڈال دیا ہے وہی اس کا عین لطف و کرم ہے۔ تو میں سوال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا کہ یہ کیوں دیا اور وہ کیوں نہ دیا، اور کتنا دیا اور کتنا نہ دیا، بلکہ جو کچھ اس نے دیا اس پر میں راضی ہوں۔ تو کہا کہ یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اس تعلیم کی عقلی وجہ یہ ہے کہ بیچارے انسان کا علم نہایت محدود ہے، وہ حقیقت میں اپنے بھلے برے کو نہیں پہچانتا۔ بس اوقات وہ کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے، وہ در حقیقت اس کے لیے بری ہوتی ہے، یا کسی چیز کو برا سمجھتا ہے مگر وہ اس کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے گرد و پیش پر نظر ڈال کر دیکھے تو اس کے سینکڑوں شواہد اسے روزمرہ کی زندگی میں نظر مل جائیں گے۔ ایک صاحب کو غیر منقسم ہندوستان میں بریلی سے طوفان میل میں سوار ہونا تھا۔ گاڑی رات گئے وہاں پہنچتی تھی، وہ گاڑی کے انتظار میں ویٹنگ روم کے اندر سو گئے اور اسٹیشن ماسٹر سے کہہ دیا کہ گاڑی کے وقت مجھے جگا دیا جائے۔ اتفاق سے اسٹیشن ماسٹر کو یاد نہ رہا اور گاڑی نکل گئی۔ یہ اٹھ کر اسٹیشن ماسٹر پر بہت خفا ہوئے، لیکن تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ وہ گاڑی ذرا آگے جا کر ایک شدید حادثے کا شکار ہو گئی۔ یہ صاحب گاڑی نکلنے کو اپنے حق میں برا سمجھ رہے تھے، مگر معلوم ہوا کہ اگر گاڑی نہ نکلتی تو زندہ بچنے کا کوئی سوال نہ تھا۔ اس واقعے میں تو فوراً پتہ چل گیا کہ جس چیز کو برا سمجھ رہے تھے وہ در حقیقت اچھی تھی۔ بعض اوقات انسان کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی جیتے جی اسے معلوم نہیں ہو پاتا۔ اور سورہ کہف میں ان مضامین کو اور اس موضوع کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، اور آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ہیں جو کہ ظواہر ہیں اور ایک وہ ہیں جو بواطن امور ہیں، کیسے ان کے مابین نسبت کو بیان کیا گیا، جس سے ایک بندہ مومن کے لیے سبق واضح ہو گیا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ حقیقت حال سے وہ بے خبر ہے، تو بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ جوان سال اولاد جو ہے وہ چھن گئی، مگر اصل میں ان کے لیے اس میں فائدہ ہے اور بھلائی ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ کشتی میں جو ہے وہ سوراخ ہو گیا ہے، مگر ان میں اس نقصان میں بھی ان کے لیے فائدہ ہے، اور اسی طرح سے دیگر۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ بعض چیزیں بظاہر جو کچھ نظر آتی ہیں حقیقت نہیں ہوتی، یعنی حقیقت ان معنی میں کہ اس کی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ برا ہے، مگر وہ حقیقتاً برا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے ہمارے لیے کوئی اچھائی ہوتی ہے۔ تو جس کا علم کامل ہے اسی کے پاس قدرت کاملہ بھی ہے، تو اس کے بعد پھر رضا نہ رکھنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ یعنی جس کا علم کامل ہے اور اس کی خیر خواہی ہمارے لیے وہ ہر شک و شبے سے بالاتر ہے کہ وہی ہمارا خالق و مالک ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، معال کے اعتبار سے، انجام کار کے اعتبار سے چیزوں کو جاننے والا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے حوالے کر دیں اپنے امور کو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد، کیوں نہ ہم اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا، اب وہی
بندوں سے واقف ہے زیادہ، اور وہی ان کے حالات کو زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ سپردم بے تو مایہ خیشرا، تو میدانی حساب کم و بیشرا، میں نے تیرے حوالے کر دیا جو کچھ میرے پاس تھا، اور اے اللہ اب تو ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا اچھا تھا کیا برا تھا، اور اس میں کم و بیش کیا تھا۔ تو معنی کیا ہوئے کہ قضا پر راضی رہنے کے لیے عقلی طور پر اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم جو کسی قضا پر یعنی فیصلے پر پریشان ہوتے ہیں، اس کا سبب اصل میں ہماری لا علمی ہے کہ ہم انجام کار کو نہیں جانتے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کرتا ہے وہ خیر ہے، بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں سب کچھ خیر ہے، ان معنی میں کہ جو کچھ وہ کرتا ہے وہ خیر ہے، بظاہر شر نظر آئے مگر نتیجے کے اعتبار سے، انجام کار کے اعتبار سے تو وہ خیر ہی ہے، اور مومن کا معاملہ تو اس سے بڑھ کر خیر پر مبنی ہے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی چیز شر ہے تو اخروی اعتبار سے تو اس کے لیے یقیناً خیر ہی خیر ہے، کہ اس پر بھی صبر کرے گا، اس پریشانی پر، اس تکلیف پر، تو انشاءاللہ آخرت اس کی اچھی سے اچھی ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ کا علم کامل اور اس کی قدرت بھی کامل، کہ جو اس نے ہمارے لیے خیر لکھ رکھی ہے کوئی اس سے ہمیں دور نہیں رکھ سکتا، کوئی اس سے ہمیں وہ خیر ہم سے نہیں چھین سکتا، تو پھر ڈر کاہے کا؟ پھر تو یہی عقلی روش ہوئی کہ رضا بالقضا رکھے انسان، جو فیصلہ ہو جائے اللہ کی طرف سے، جو ظاہر ہو جائے اس پر جو ہے انسان راضی رہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ میرے لڑکے محمد ذکی سلمہ ہو، یعنی بیٹے کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے۔ اب دیکھیے یہ جو ہماری تہذیب ہے اس کا اظہار بھی کیسے بزرگوں کی کتابوں میں ہوتا ہے۔ آج عام طور پر لوگ جو ہے وہ بات بیان کرنے کے اسالیب سے بھی ناواقف ہو گئے، اور بہت سوں کو دیکھا کہ وہ یوں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں گے کہ میرے صاحبزادے نے ایسا کیا۔ تو بھائی صاحبزادہ کہنا تو یہ دوسروں کا کام ہے کہ وہ کہیں گے، جو آپ کے بارے میں کہ کہیں گے آپ کے صاحبزادے، مگر آپ خود تھوڑی اپنے آپ کو صاحب کہہ کر اپنی اولاد کو صاحبزادہ کہیں۔ تو یہ آداب بھی سیکھنے کے ہیں بزرگوں کی کتابوں سے کہ کیسے اپنے بارے میں کلام کر رہے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں میرے لڑکے محمد ذکی سلمہ ہو، کہ اور اسی طرح سے آج کل یہ بھی بڑا عام ہے، دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ عرض کیجئے۔ بھائی آپ سامنے والے سے تو کہیں گے کہ آپ فرمائیے، میں عرض کرتا ہوں، یعنی کلمہ تواضع جو ہے وہ عرض کرنے میں ہے، کلمہ تواضع جو ہے وہ عرض میں ہے، اور فرمانا جو ہے یہ اعزاز اور تکریم ہے۔ تو آپ سامنے والے سے کہیں گے کہ آپ فرمائیے اور میں عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح سے اپنے بارے میں انسان کہے گا تو کہے گا میرے بیٹے یا میرے لڑکے نے، اور دوسرا اس کے بارے میں کلام کرے گا تو وہ کہے گا کہ آپ کے فرزند یا آپ کے صاحبزادے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے لڑکے محمد ذکی جو سب سے بڑے صاحبزادے تھے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، سلمہ جب چھوٹے سے بچے تھے تو ایک دن میں نے انہیں دیکھا کہ مکان کی چھت کے بالکل کنارے کھڑے ہوئے باہر کو جھانک رہے ہیں۔ صورتحال کچھ ایسی تھی کہ اگر وہ ذرا اور آگے کو جھکتے تو نیچے گر جانے میں کوئی کسر باقی نہ تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر آواز دے کر انہیں پیچھے ہٹنے کو کہتا ہوں تو کہیں گھبرا کر آگے کو نہ لڑک جائیں، اس لیے میں کچھ کہے بغیر دبے پاؤں ان کے پیچھے کی طرف سے گیا اور قریب پہنچ کر انہیں اپنی طرف کو زور کا جھٹکا دیا۔ وہ اندر کی طرف آ گرے اور رونا شروع کر دیا۔ وہ سمجھے کہ باپ نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے کہ پکڑ کر گرا دیا، لیکن حقیقت میں یہی ظلم ان کی جان بچانے کا ذریعہ بن گیا، مگر انہیں کم از کم بچپن تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ باپ نے یہ ظلم کیوں کیا تھا۔ اب دیکھیے یہی مثال بات کو واضح کر رہی ہے کہ بچپن میں چونکہ علم کم ہوتا ہے، اس لیے اس بات کا ادراک نہیں ہوا کہ جو بظاہر ظلم معلوم ہو رہا ہے یہ حقیقت کے اعتبار سے بہت بڑی رحمت تھی، شفقت تھی۔ تو اسی طرح سے انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو اس کی کل دنیا وہی ہوتی ہے، تو وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہی میری کل دنیا ہے، اور جب وہ متولد ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو اس موقع پر وہ رو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری تو بنی بنائی دنیا اجڑ گئی۔ وہ جو ماں کے پیٹ کو کل سمجھے ہوئے تھا تو اب وہاں سے آنے کو تیار نہیں ہوتا، جب دنیا میں آتا ہے تو پھر رو رہا ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ دنیا میں کیوں آ گیا۔ تو یہ جو تبدیلی ہے یہ اس کے لیے اس کے فہم سے، اس کے ادراک سے باہر تھی، اس لیے اس کے لیے باعث پریشانی بن گئی۔ اسی طرح اس دنیا کو وہ جب آ جاتا ہے تو اس دنیا کو کل سمجھ جاتا ہے، اور سمجھتا ہے بس یہیں رہنا ہے، یہیں کی راحت اصل راحت ہے، یہیں کی کلفت اصل پریشانی ہے، اور یہ دنیا حقیقی ہے، یہاں کے مزے حقیقی ہیں۔
حالانکہ یہ سب کچھ غیر حقیقی ہے۔ اگر اسے حقیقی علم حاصل ہو جائے آخرت کا تو یہ دنیا کے آرام بھی اس کے لیے بے وقت ہو جائیں اور دنیا کی کلفتیں بھی اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ جائیں۔ تو اب جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو خود بھی روتا ہے اور بھی رو رہے ہوتے ہیں، یعنی اب اس کو موت جو ہے وہ پریشان کن لگتی ہے۔ حالانکہ جس طرح سے اس کا علم ناقص تھا تو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتے ہوئے اس کے لیے پریشانی کا باعث تھی یہ شے، اسی طرح سے جب اس کا علم ناقص رہے گا تو دنیا سے جانا بھی اس کے لیے پریشان کن ہوگا، اس لیے کہ اب اسے کل سمجھ رہا ہے۔ اور اگر علم کامل ہو جائے اس دنیا میں، اسے علم کامل یعنی علم وحی سے واسطہ ہو جائے اور تعلق ہو جائے اور اس نقطۂ نظر کو اور اس نظریہ حیات کو یہ قبول کر لے، یعنی ایمان بالآخرہ کا حامل ہو جائے، تو پھر دنیا سے جانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نشان مرد مومن باتو گویم جو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، کیا میں تم سے مسلمان کی علامت اور نشانی بتلاؤں، کہہ دوں، صاف صاف بتا دوں؟ وہ یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر تو تبسم ہوتا ہے، خوشی کے آثار ہوتے ہیں، اس کے لیے تو وصل کا موقع ہے، اور اس کے لیے تو کہیے کہ ایک جھنجھٹ والی زندگی ختم ہوئی اور راحت والی زندگی شروع ہوئی۔ تو اب تو کہیے کہ وصل کا موقع ہے اور اب تو من پسند زندگی جنت کی انشاءاللہ مل رہی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا موقع ہے، تو اس پر وہ خوش ہو جایا کرتا ہے، ہاں جب کہ علم کامل ہو اور اس علم کے موافق اس نے عمل بھی کیا ہو۔ فرمایا لہٰذا جن چیزوں سے ہم اس دنیا میں رنجیدہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ اپنی بے خبری اور جہالت کی وجہ سے سمجھتے ہیں، ورنہ یہ تمام واقعات مصلحت و حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ بعض کی حکمت ہمیں آگے چل کر معلوم ہو جاتی ہے اور بعض کی معلوم نہیں ہوتی۔ اگر انسان کو اپنی اس بے خبری کا استحضار رہے تو وہ ہمیشہ راضی برضا رہے گا اور اللہ سے یا اس کی تقدیر سے شکایت کے جذبات اس کے دل میں کبھی پیدا نہ ہوں گے۔ دیکھیے یہ اللہ کے صفت علم کو اور صفت قدرت کو جاننے سے، سمجھنے سے اور غور کرنے سے اور اس کو اپنے دل میں بسانے سے یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے، میں تو ظاہر کو دیکھ رہا ہوں نا، جیسے قرآن کہتا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ جانتے بھی صرف دنیا کی زندگی کو ہیں اور اس کے بھی صرف ظاہر کو جانتے، تو یہ بظاہر جو کچھ دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ اگر یہ مان لیں کہ بواطن امور حقیقی ہیں، انجام کار اصل ہے، جس طرح سے کوئی اگر دوڑ چل رہی ہو، اس دوڑ کے درمیانی عرصے میں کوئی آگے کوئی پیچھے ہو جائے تو یہ فیصلہ کن نہیں ہوتا، ہاں اختتام پر جو جیتے گا وہ جیتے گا اور جو ہارے گا وہ ہارے گا۔ اسی طرح سے اس دنیا میں بظاہر کوئی نقصان ہے تو وہ نقصان نہیں ہے، اگر آخرت میں وہ کامیاب ہو گیا تو یہ نقصان کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور خدا نخواستہ کسی شخص کو یہاں تو فائدہ رہے مگر آخرت میں نقصان اٹھا لے تو پھر یہاں کا فائدہ اس کے لیے کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں رکھتا۔ تو جو شخص ایمان بالآخرہ کو سامنے رکھ کر اللہ کے علم کامل پر بھروسہ کرے اور اس کی قدرت کاملہ پر توجہ کرے کہ وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اور جو وہ چاہتا ہے وہ علم کامل کی بنیاد پر چاہتا ہے اور وہ میرے حق میں بہتر ہے چونکہ وہ میرا خالق و مالک ہے، تو اس طرح سے تفویض کا رویہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، رضا بالقضاء کا رویہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہی بات عرض کروں گا کہ یہ اپنی جگہ عقلی غور و فکر بھی مفید ہے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان باتوں کو سمجھنا بھی مفید ہے، مگر اس کی بھی صحیح معنی میں کہیے تربیت جو ہے نا وہ کسی صاحب تفویض کی صحبت سے ہوتی ہے۔ جب انسان اس بات کو دیکھتا ہے کہ ورنہ یہ چیز تصور میں نہیں آتی انسان کے کہ کیسے بڑے سے بڑے نقصان پر بھی دنیاوی اعتبار سے دنیا داروں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، ایک اللہ والا جو ہے وہ اس کو کوئی اس سے فکر ہی نہیں ہوتی، اس سے کوئی اس کی طبیعت پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو جب یہ شے یعنی ایمان کی صفت کو وہ کسی میں دیکھتا ہے تو پھر اپنے اندر بھی اس کو پیدا کر لیتا ہے، اور جو ہے وہ اس یعنی تفویض کی صفت جس کے اندر پائی جائے گی اس کی صحبت سے یہ تفویض کی صفت اس سالک میں بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو شیخ کی صحبت سے اور ایسے اللہ والوں کی صحبت سے انشاءاللہ یہ صفات پیدا ہوتی ہیں، اور پھر اگر کہیں اس میں کوئی عدم اعتدال پیدا ہو تو اس وقت بھی وہ مشائخ جو ہیں اس کی جانب متوجہ کر دیتے ہیں۔ اگر انسان کو اپنی اس بے خبری کا استحضار رہے، یعنی اپنے علم کو ناقص جانے اور وہ اور استحضار رہے تو وہ ہمیشہ راضی برضا رہے گا اور اللہ سے یا اس کی تقدیر سے شکایت کے جذبات اس کے دل میں کبھی پیدا نہ ہوں گے۔ لہٰذا رضا بالقضاء کے مقام کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات پر غور کیا جاتا رہے جنہیں انسان ابتدا میں اپنے لیے مضر سمجھتا ہے مگر بعد میں وہی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ یہ انسان کا تجربہ ہے، تو ہر کوئی اگر اپنے تجربے پر بھی غور کرے تو اس کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا، انشاءاللہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ اگلا عنوان ہے کہ جو چیزیں دل کو تباہ کر ڈالتی ہیں، جو چیزیں دل کو تباہ کر ڈالتی ہیں۔ اب تک اعمال باطنہ میں سے فرائض کا ذکر ہوا ہے،
جن کا حاصل کرنا انسان کے ذمہ ضروری ہے۔ عام صوفیاء انہیں فضائل کہتے ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان فرائض کا نام منجیات، نجات دینے والی چیزیں رکھا ہے۔ اس کے بالمقابل اعمال باطنہ میں سے کچھ اعمال حرام و ناجائز ہیں، عام صوفیاء نے انہیں رذائل کے نام سے یاد کیا ہے۔ رذائل، یہ بات پہلے آ چکی ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہیں مہلکات یعنی ہلاک کر دینے والی چیزیں قرار دیتے ہیں۔ سلوک و طریقت کا خلاصہ دو ہی چیزوں میں ہے، سلوک و طریقت کا خلاصہ دو ہی چیزیں ہیں: فضائل کو حاصل کرنا جسے صوفیہ اکرام تحلیہ کہتے ہیں، تحلیہ، اور رذائل سے بچنا جسے تخلیہ کہا جاتا ہے۔ تحلیہ اس کو اوڑھ لینا، اس کو سنوار لینا اور اس کو اپنی زینت بنا لینا، اور تخلیہ اس سے علیحدہ ہو جانا، اس سے انقطاع کرنا، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا اور اس کو اپنے آپ سے علیحدہ کر دینا۔ مشائخ طریقت کے ذوق اس معاملے میں مختلف رہے ہیں کہ سالک طریقت کے لیے تحلیہ مقدم ہے یا تخلیہ، یعنی پہلے جو ہے وہ نیکیوں کو اختیار کرے، فضائل کو اختیار کرے، یا رذائل کو دور کرے۔ اس پر بھی ہم نے کچھ اصولی باتیں کی ہیں الحمدللہ پہلے۔ بعض حضرات صوفیہ کا مذاق سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ان کا ذوق کیا ہے۔ ایک ہے مذاق کا وہ معنی جو ہم عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں کہ ہنسی مذاق کی بات، تو یہ لفظ جب سنجیدہ تحریر میں آپ کو ملے گا تو اس کا مطلب ذوق کے ہوتے ہیں کہ اس کا مذاق یہ ہے۔ تو مذاق صوفیہ سے مراد ہے صوفیہ کا ذوق، مذاق علماء سے مراد ہے علماء کا ذوق۔ تو ذوق کے معنی میں کہ فرمایا کہ حضرات صوفیہ کا مذاق تو یہ ہے کہ سالک کو سب سے پہلے تخلیہ کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی برے اعمال کو دور کرنا چاہیے، بری صفات کو، یعنی جنہیں رذائل کہا گیا یا مہلکات کہا گیا، ان سے اپنے آپ کو بچانے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، یعنی دل کو باطنی رذائل و مہلکات سے پاک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تحلیہ یعنی فضائل کی تحصیل آسان ہو جاتی ہے۔ وہ اس کی مثال اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی زمین میں پھل پھول اگانا چاہتا ہے تو یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس زمین کو ہموار کر کے گندگی اور جھاڑ جھنکاڑ سے صاف نہ کر لیا جائے۔ پہلے خس و خاشاک سے زمین کو خالی کیا جائے گا، اس کے بعد ہی اس میں پھل پھول کے بیج بارآور ثابت ہوں گے، یعنی نتیجہ خیز ہوں گے، اس سے پھل پھول برآمد ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے دل کی دنیا میں فضائل کا چمن کھلانا چاہتا ہے، دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے، یہ ہماری فکریں ہیں یا نہیں ہیں، یہ جملے ہمارے لیے بامعنی ہیں یا نہیں ہیں، کہ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے دل کی دنیا میں فضائل کا چمن کھلانا چاہتا ہے، اللہ کرے کہ ہماری یہ آرزویں بن جائیں۔ ہم نے بہت سے چمن باہر کھلانے کی کوشش کی، اور دنیا کو جو ہے وہ ہم ایک باغ بنانے کے لیے اپنی کوشش کرتے ہیں، اپنے گھروں کو آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں چمن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ کہ باغوں کی سیر کرنے کو چلے جاتے ہیں۔ تو اصل چمن تو دل کے اندر آباد ہوتا ہے۔ وہ جو کہا نا کہ ستمست کر حوست کشت کے بے سیر سر و سمندرا، تو زغن چکم نے دری دئی در دل کشا بے چمن درا۔ خواجہ بیدل کا شعر ہے کہ بڑے ستم کی بات ہے کہ تم جو ہے وہ باہر کے باغوں میں اور پھول پودوں کی سیر کو چلے جاؤ اور اس کے گرویدہ بنے پھرتے رہو، ذرا اپنے دل کے دروازے کو کھولو اور در دل کھولو اور اس میں داخل ہو کر دیکھو کہ کس طرح سے تمہارے اندر بھی ایک چمن آراستہ ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ اس کے لیے محنت پڑتی ہے، ایک دوسری نوعیت کی محنت ہے کہ اپنے اندر دل کی دنیا میں ایک چمن آراستہ کیا جائے، ایک باغ لگایا جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے جو پھل پھول ہیں وہ آخرت تک کارآمد ہوا کرتے ہیں، دنیا کے باغ تو یہیں رہ جاتے ہیں۔ تو کہا کہ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے دل کی دنیا میں فضائل کا چمن کھلانا چاہتا ہے تو اسے پہلے دل کی زمین سے رذائل کے خس و خاشاک، یعنی اس کے جو تنکے ہیں اور اس کے جو کانٹے ہیں ان کو نکالنا ہوگا، پھر اس پہ فضائل کے پھول کھلیں گے۔ صوفیہ اکرام رحمہم اللہ کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ فضائل کی تحصیل رذائل کو دور کرنے پر مقدم ہے، فضائل کی تحصیل رذائل کو دور کرنے پر مقدم ہے، یعنی پہلے فضائل اختیار کیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر رذائل سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ اس گروہ کا کہنا یہ ہے کہ رذائل کی مثال اندھیرے کی سی ہے۔ اب اپنی تعبیرات بھی ہیں اور اپنے مذاق اور ذوق بھی ہیں، اپنے اذواق کے موافق اس میں جو ہے وہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اور ایک قول بھی صوفیہ کا مشہور ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے متعدد ہیں جتنی کہ انسان کی سانسیں ہوتی ہیں، یعنی ہر نفس کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تک پہنچنے کے معرفت کے راستے بھی متعدد ہیں۔ اور کسی نے اس طرح سے کہا کہ
ہر ایک کا اپنا اپنا عشق کرنے کا طریقہ ہے۔ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، کہ ہر ایک کا عشق کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے، یعنی اللہ سے محبت کے طریقے الگ الگ ہیں۔ تو کوئی اللہ تک پہنچنے میں فضائل کو مقدم کرتا ہے رذائل کے دور کرنے پر، اور کوئی پہلے رذائل کو دور کرتا ہے اور پھر فضائل کو اختیار کرتا ہے۔ اپنے اپنے طریقے ہیں۔ عباراتنا شتیٰ و حسن کا واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر، ہماری عبارتیں مختلف ہیں مگر وہ ایک ہی حسن ہے جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ کہا کہ رذائل کی مثال اندھیرے کی سی ہے اور فضائل کی مثال روشنی کی سی ہے۔ اگر کوئی شخص اندھیرے کو دور کرنا چاہتا ہے تو اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا جب تک وہاں کوئی شمع نہ جلائی جائے۔ ادھر شمع روشن ہوگی، ادھر اندھیرا کافور ہو جائے گا۔ یہ ایک مثال ہے جو یہ بات بتلا رہی ہے کہ ذکر کی کثرت انشاءاللہ انسان کو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اسی طرح دل کی دنیا سے رذائل کا اندھیرا اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا جب تک اس میں فضائل کی شمع روشن نہ کی جائے۔ ادھر دل میں فضائل پیدا ہوں گے، ادھر رذائل خود بخود مٹتے چلے جائیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، بعض طبیعتوں کو اس سے مناسبت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی کو اگر بخل کا مرض ہے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے۔ کسی شخص کو اگر غفلت طاری ہے تو وہ غفلت سے نکلنے کے لیے موت کو یاد کرنا شروع کر دے۔ تو اب یہ جو صدقہ و خیرات کی فضیلت ہے جیسی اختیار کرے گا تو یہ جو فضیلت ہے اس سے بخل کی رذیلت وہ چلی جائے گی، دور ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جو کہیے کہ موت کو یاد کرنا یہ ایک فضیلت ہے، یعنی آخرت کا استحضار، تو یہ فضیلت جیسی آئے گی تو غفلت کی رذیلت چلی جائے گی۔ یہ نور آئے گا تو وہ اندھیرا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی شخص غافل ہے تو غفلت کا ایک علاج یہ ہے کہ وہ ذاکر ہو جائے، یعنی یاد تازہ کرنے والا ہو جائے۔ جتنا ذکر کرے گا اتنی غفلت دور ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح سے اور دیگر اس کے پھر کچھ تفصیلی طرق ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کتاب میں نہیں بیان ہوئے، اور یہ وضاحت بھی یہاں عرض کر دی جائے کہ تصوف کی کتابوں کے کئی درجات ہیں۔ اس وقت جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایک طرح سے کہیے کہ کچھ بنیادی چیزیں جو مواعظ کی نوعیت کی ہے نا، جس کو ملفوظات و مواعظ کہا جاتا ہے، اس کے بعد ایک باقاعدہ تالیف سی ہے، مگر اس سے اوپر بھی کئی درجات ہیں اور کتابوں کے جو ان کے بعد پھر پڑھی جائیں تو اس میں اس سے تفصیلی طریق کو واضح کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے اور اوپر جاتے ہیں تو پھر کہیے کہ ہر سلسلے کے اپنے جو طریق ہیں سلوک کے، ان پر مفصل کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان پر جو ہے مفصل تحقیقی کام ہوا ہے۔ پھر اس سے اور اوپر جائیں تو یہاں تک کہ آپ کو جو تصوف کی اصلی کتابیں ہیں، یعنی ابتدائی زمانہ میں اور ابتدائی جو خیر قرون کہلاتے ہیں، اس زمانے میں جو تصوف کی تاسیس کرنے والے صوفیاء گزرے، تابعین، اتباع تابعین، ان لوگوں کے اقوال اور ان لوگوں کے طریق سے اس بات کی تعین شروع ہونا، اس کام کا طریقہ متعین ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں تک بات جایا کرتی ہے۔ تو یعنی معلوم کیا ہوا کہ یہاں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ ایک ابتدائی درجے کی معلومات ہیں جو تصوف کے بارے میں دی جا رہی ہیں۔ پھر اس کی تفصیلات جو ہے وہ مشائخ سے معلوم کی جا سکتی ہیں، اور وہ بھی ان معنی میں کہ علم میں آ جائے اس سے فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس کو تھوڑا تھوڑا تلقین کر سکھا نہ دیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام کو عمل کے لیے سیکھیں اور اس سے اپنی زندگیوں کو سنواریں، اور اس بات کے فکر مند ہو جائیں کہ ہمیں سلوک طے کر اپنا تزکیہ کرانا ہے، ہمیں اپنے باطن کو پاک کرنا ہے، اور ہم اپنے نفس کو نفس مزکہ بنائیں گے اور دل کی دنیا کو آباد کریں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ کتاب ہمارے لیے بہت سے راستوں کو کھولنے والی کتاب بن جائے گی، اور یہ مطالعہ اور یہ نشستیں انشاءاللہ ہمارے لیے بہت سے راستوں کو کھولنے والے ذرائع ثابت ہوں گے۔ کہا بہرکیف اصلاح باطن کے یہ دونوں طریقے ہی صوفیاء اکرام کے درمیان رائج رہے ہیں۔ جو لوگ تخلیہ کو تحلیہ پر مقدم سمجھتے ہیں وہ ابتدا میں وظائف و اوراد کے بجائے ایسے عملی مجاہدات پر زور دیتے ہیں جن کے ذریعے نفس کی خواہشات و جذبات پر قابو حاصل ہو۔ تو کہیں تقلیل کلام کا حکم ہوگا، کہیں تقلیل طعام کا حکم ہوگا، اور اسی طرح سے دیگر۔ اور اس کے برعکس جو حضرات تحلیہ کو مقدم سمجھتے ہیں ان کی زیادہ توجہ ذکر و تسبیح اور وظائف و اوراد پر رہتی ہے، چنانچہ کہیں جو ہے وہ 11 تسبیحات تلقین کی جائیں گی، کہیں جو ہے وہ اسم ذات کا ورد 5000 مرتبہ تلقین کیا جائے گا، اور اسی طرح سے دیگر۔ اور یہ واقعہ ہے کہ فیصلہ کوئی شیخ کامل ہی کرتا ہے کہ کس شخص کے لیے ان دونوں میں سے کون سا طریقہ زیادہ مفید ہے، یعنی اس کے لیے کیا چیز فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔
یہ آج یہاں تک رکھتے ہیں مطالعے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سوال و جواب کا ناغہ رہے گا انشاءاللہ العزیز، آئندہ نشست میں سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب کچھ دیر ذکر کر لیجئے، اور مراقبے کا بھی ناغہ ہو گیا 2-3 روز، تو آج اس کو بھی انشاءاللہ اہتمام سے کریں گے۔ تسبیح ہاتھ میں لے لیں اور اللہ کی طرف اپنے دل کو متوجہ کر لیں، اور پورے استحضار کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک، اے اللہ میرے دل کے کانوں کو کھول دے، میرے دل کے مسامعوں کو کھول دے اپنے ذکر کے لیے، اور اے اللہ اس ذکر کو میرے لیے نافع بنا دے، اور پوری توجہ کے ساتھ پھر اللہ سے مانگیں۔ اور یہ ذکر کیا ہے؟ یہ ذاکر و مذکور کو ملانے کی چیز ہے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے ذاکر و مذکور کے مابین۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ذاکر کون ہے؟ وہ ذکر کرنے والا شخص ہے، اور مذکور کیا ہے؟ وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو اور ذکر کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے۔ جس طرح سے ایک پل ہوتا ہے اور ایک برج ہوتا ہے، اس کے ایک طرف ایک شخص کھڑا ہے، اسے دوسری طرف کسی شخص سے ملنا ہے، اگر وہ جانا چاہے تو درمیان میں اگر دریا ہے تو کیسے جائے گا؟ وہ اس پل پر سے ہو کر گزرے گا تو سامنے والے سے جا کر جس سے ملاقات کرنی ہے اس سے مل سکے گا۔ اسی طرح سے یہ ذکر جو ہے نا، وہ ذاکر و مذکور کے مابین ذریعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ذکر باری تعالیٰ، اس میں باری تعالیٰ جو سارے کے سارے اذکار ہم پڑھتے ہیں، یہ ذاکر و مذکور کے مابین ربط ہیں، ذاکر و مذکور کے مابین تعلق ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذکر جو ہے وہ ہمیں ایسا ذاکر بنا دے جو مذکور تک واصل ہو، مذکور تک پہنچ جاتا ہو، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو پوری پشیمانی کے ساتھ ہم استغفار کے کلمات پڑھیں۔ اے اللہ ہمارے دل بھی شرمسار ہیں، ہماری نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہیں، اور ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ اے اللہ ہر دم ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اور غفلت اپنی جگہ خود ایک گناہ ہے، اور تو اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور استغفار اپنی جگہ خود ایک نیکی ہے۔ اے اللہ ہم اسے اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ہی بخشنے والے ہیں، تو اللہ ہمارے گناہ بخش دیجئے، غفلتوں سے ہمیں نکال دیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لیں، انشاءاللہ اس سے توجہ زیادہ ہوگی۔ تسبیح کیا ہے؟ وہ یاد دہانی کا ذریعہ ہے اور مذکر ہے، اس کے ذریعے سے یاد آ جاتا ہے کہ میں ذاکر ہوں، مجھے ذکر کرنا ہے، تو اس کو یاد دہانی کا ذریعہ بنا لیا جائے، اور ایسے وسوسوں کو قریب نہ آنے دیا جائے جس کی وجہ سے تسبیح سے انسان کو توحش ہو یا دوری ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ذکر کی ایسی عادت ڈالیں اس رمضان المبارک سے کہ انشاءاللہ اب یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، ہماری زندگی کے فارغ اوقات خالی حصے وہ ذکر سے پر ہو جائیں، اور ایسے پر ہو جائے کہ یہ ذکر ان کو مہکا دے اور منور کر دے، ہماری زندگی کی ریل پر وہ چمکتے ہوئے نظر آئے روز قیامت۔ تو اس ذکر کی نعمت کو حاصل کر لیں، اور اللہ کرے کہ رمضان اور یہ مجالس اس ذکر کی نعمت کو ہم سب شرکاء کے لیے یقینی بنا دے۔ اللہ کرے کہ اب ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، رمضان میں اس کی مشق کریں۔ یہ صبح تھوڑی دیر کے لیے جو ہم بیٹھتے ہیں، یہ تو اصل میں یاد دہانی کا اور مشق کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد مسلسل پورا دن اس کا اہتمام کرنا، اور یہ یاد رکھنا کہ میں ذاکر ہوں، میں سالک ہوں، میں اللہ کے راستے کو طے کرتا ہوں، اور مجھے ذکر سے اپنے اس راستے کو بسرعت اور تیزی کے ساتھ طے کرنا ہے، اور اس کا سامان یہی ہے، اس کی غذا یہی ہے، اس کی سواری یہی ہے، یہی وہ مطیع ہے، یہی وہ سواری ہے، اونٹنی ہے جس پر بیٹھ کر میں اس راستے کو قطع کرتا ہوں، اس راستے کو طے کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. 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 شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جاننا چاہیے کہ ذکر کا پورا فائدہ تب ہوتا ہے جب وہ طریقے صوفیاء پر کیا جائے اور اس کو سیکھ کر کیا جائے. جیسے کہ نماز تم نے سیکھی علماء سے کہ نماز کے کیا فرائض و واجبات ہیں اور کس طرح سے نماز درست ہوتی ہے، اسی طرح سے ذکر کو سیکھو صوفیاء سے، اور اس کا فائدہ تبھی مکمل ہوگا جب طریقے صوفیاء پر کیا جائے. تو ذکر کی تسبیحات کے اپنے اپنے احوال ہیں، الفاظ ہیں، اور ان کے احوال یعنی کن قلبی کیفیات کے ساتھ ہمیں وہ انجام دینا ہے. اس کے بھی دو حصے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کسی نشست پہ اس پر بیان ہوگا. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. 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 استغفر الله ربي كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. درود شریف کی تصویر پڑھ لیجئے. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على نبينا 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 محمد. على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته معلوم لك. اللهم صل على سيدنا وآله وترته بعدد كل معلوم لك. على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد معلوم لك. لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ الا 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 اللہ
illallah 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 Allah 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 الله 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 آنکھیں بند کر کر دل پر توجہ کریں اور یہ خیال کریں اور یہ دھیان باندھیں کہ میرا دل کہتا ہے اللہ، میرا دل کہتا ہے اللہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين.